جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے قریش مکہ سے کہتے تھے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, وہ کہتے تھے ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو یہ آرگیومنٹ اس کا کیا ہے؟ 6 گھنٹے صوفے پہ کیوں بیٹھے رہنا ہوتا ہے؟ وہ ایک جوڑا ایسا قید سا پہننا ہوتا ہے جو زندگی میں آئندہ کبھی پہننا ہی نہیں ہوتا, اور وہ لاکھوں روپے کا, اور اس کے پیچھے میک اپ بھی لاکھوں کا, وہ فوٹو شوٹ بھی لاکھوں کا, ہر چیز لاکھوں کی. اور اب یہ بھی اگر اکانومی ہے تو پھر ہم اپنے حالات کا تو کوئی نہ وہ کریں شکوہ کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. نور بھائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے امیر لوگ ہیں, ان کو اب یہی ایونٹس ملتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں بھی دیکھیں ہم اتنے امیر لوگ ہیں. بچائیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیا سامان کریں کہ اس شادی میں اور رشتے میں برکت پیدا ہو. اور معاف کیجیے گا شو آف اور شو دا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بالعموم. اگر میں اس شادی کی بات کروں جو کہ کائنات کی سب سے حسین شادی تھی, وہ حسین دلہا اور دلہن تھے, تو وہ شادی کیسی تھی کہ اس میں کیا, اگر ہم دیکھیں جو آج کل تو شادیوں میں نقشے بڑے آگے تھے, اس شادی میں کیا کوئی بندوبست کیا گیا تھا, یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے ہر سوال کا جواب دیا. آج جو اسراف بہت زیادہ ہو رہا ہے تو قرآن نے کہا ولا تسرفوا, کہ تم اسراف کرو. لا يحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا. اچھا اسراف یہ ہوگا مثال کے طور پہ ایک شادی میں 50,000 یا 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, ایک مثال فار ایگزامپل تمام شادی کے اندر, اور آپ وہاں اس سوسائٹی میں دکھانے کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کر دیں تو یہ اسراف ہو جائے گا. تو اس میں حق تلفی ہوگی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. دل آزاری آپ ان لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی آپ کر رہے ہیں, آپ دل آزاری کر رہے ہیں. نمائش میں آئے گا کے حوالے سے آ جاتا ہے. اب بات جہاں میری بہن کر رہی ہے, اگر آپ شادی دیکھیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ اگر شادی دیکھتے ہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بلکہ اس بات کو کرنے سے پہلے ایک بات میں وہ بھی عرض کر دوں. جی وہ سوال جو پہلے کالر نے کیا تھا اس کا جواب بھی دے دوں, پھر میں اس کو ورنہ ذہن سے نکل جائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کے پاس لوگ آتے تھے شادی کی بندش کے حوالے سے, یا کہتے تھے شادی میں رکاوٹیں بہت ہیں. اب وہ 2-3 چیزوں کی تلقین کرتے تھے. میں چاہتا ہوں وہ تلقین کر دوں پھر میں آپ کے فرمائیے. وہ کہتے سب سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھی نماز کی پابندی رکھنا اور باوضو رہنا. دوسرا یہ کہ صلاۃ الحاجات اکثر پڑھتے رہنا, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی وہ تم مانگتے رہنا. صحیح کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سال ثواب کرنا اور دعا کرنا کہ اے اللہ یہ سال ثواب پہنچانا, اور پھر ان کا وسیلہ نبی اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا, اور پھر اچھے نصیبوں کے لیے بالکل یہ پڑھی جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے کی بندش ختم ہو جاتی ہے اور اس کے حلال کماتے ہیں. اب ایک چیز اور بھی ہے, اگر کسی کی شادی میں سخت قسم کی بندش ہو جائے, اگر ایک تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ دکھاوا بہت زیادہ ہو رہا ہے, وہ میچ میکر کے حوالے سے ہو رہے ہیں اور ہر رشتے کو منع کر رہے ہیں. ایک تو یہ دنیاوی اسباب ہیں, ایک روحانی اسباب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ واقعی شیاطینی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. اس کی کاٹ کے لیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں. روزانہ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو رشتے کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور کتنے دن تک پڑھنی ہم نے؟ یہ پڑھتے رہیں. اور پھر ہمارے یہاں خاص طور پہ اولیاء چشت کے اندر ایک خاص طور پہ ایک وظیفہ وہ رہا, وہ فجر کے اندر رہا پڑھتے تھے. خاص طور پہ جو چشتی بزرگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ سنت اور فرض کے درمیان پڑھتے تھے. سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھتے تھے, اور 41 مرتبہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور بیماری کے لیے بھی یہ اچھا یہ اولیاء کاملین فرماتی تھی یہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے, کسی بھی مرض کے نیک مقصد کے لیے وہ پڑھ لیں گے. اور ایک اور وظیفہ میں آپ کو, کیونکہ آج جمعرات کے دن جی عائشہ بھی ہماری کالر بہن ہمارے ساتھ موجود ہے, عائشہ کراچی سے. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جیتی رہیے. میرا نام عائشہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سوال ہے, مدیحہ بات کریے. جی مدیحہ بات کر رہی ہوں. عائشہ مدیحہ آپ ہی, مجھے ایکچولی ایک سوال پوچھنا تھا, وہ یہ کہ میری شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, اور میرے شوہر نا وہ نشہ کرتے ہیں, وہ پیتے ہیں. مطلب وہ میں انہیں بہت طریقوں سے منع کر چکی ہوں, لیکن نماز روزہ ہر چیز جو ہے نا وہ میں کرتی ہوں, لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے. وہ باقی ساری چیزیں وہ کرتے ہیں, وہ اخراجات میرے پورے کرتے ہیں, بچوں کی کفالت صحیح کرتے ہیں, ہر چیز میں وہ اچھا ہے نا. وہ مطلب اور کوئی چیز ایسی مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط کرتے ہیں, لیکن وہ جو نشہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, میں ڈپریس رہتی ہوں, صرف یہ سوچتے ہوئے, اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ کیا مجھے جو ہے وہ. آپ کی تو آخرت بہت اچھی ہے, ان کی آخرت کا سوچیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں آپ زیادہ. دعا تو میں کرتی ہوں نور بھائی, اس میں آپ کی سب سے زیادہ دعا لگے گی انہیں انشاءاللہ. اچھا اوکے, وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا مجھے تو گناہ نہیں ملے گا, یا پھر آپ
چلیں بہت شکریہ. آئی گاٹ یور کوسچن. تلقین تو کرنی ہے الحمدللہ, کوشش کرنی ہے. دیکھیں ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہم یا لطیف یا ودود, اللہم یا لطیف یا ودود 149 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ دم کرتے ہیں. جب بھی ان کو کھانا دیں اللہم یا لطیف یا ودود 149 مرتبہ. اچھا اور بھی جس طرح شیطانی لوگ ہوتے ہیں جو ری ہیب بھی کلینک میں بھی دکھایا ہم نے ڈاکٹر کو بھی, اگر کوئی ارادہ ہو ان کا علاج کرواتے رہیں. دوسری بات میں جو جتنا میں سمجھ پائی جو ڈرنکر ہیں وہ ڈرنک کرتے ہیں بیسیکلی, اور ساتھ میں وہ پیچھے وہ یہ بات, کیونکہ جو پہلے ہماری کالز آتی ہیں مجھ سے پہلے وہ سنتے ہیں, تو وہ یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا میں ان کو چھوڑ دوں, میں کیا کروں. میں اصل میں خاتون کو شرعی لحاظ سے حق حاصل نہیں کہ وہ طلاق دے اور خود الگ ہو جائے, تو خود مرد کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے لیے راستہ بن جائے گا اور پھر انشاءاللہ خوشحال آئندہ کی زندگی ہوگی. لیکن اگر شوہر طلاق نہیں دیتے اور اسی کیفیت کے اندر ہیں تو بہن کو پہلے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کہ انہوں نے اس حوالے سے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنا ہے اور میری کوئی ذمہ داری بنتی نہیں بنتی. تو اگر ٹھیک کرنے کے سلسلے کے اندر وہ پیار محبت سے ہی بہرحال کام کر سکتی ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے جی ایسے ہی اگر دکھایا کچھ کاؤنسلنگ جتنی ہوتی ہے اسی طرح لوگ سدھرتے ہیں. بالکل جی, ہو سکتا ہے کہ معاملہ اور آگے بڑھ جائے. اور ابھی انہوں نے جو شیئر کیا مسئلہ, نام لیے بغیر شیئر کیا, نہیں پتہ چلا کہ کون سوال کرنے والا تھا, کس کے بارے بات کی جا رہی تھی. تو اس بات کو پھیلائے نہ, اور جتنا ان کا پردہ ہو سکتا ہے پردہ رکھیں. اور جو اس کے اندر کام کرنے والے افراد ہیں جیسے ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس, ان تک اگر تھوڑا سا کاؤنسلنگ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا پیر مانتے ہوں, اپنا مرشد مانتے ہوں, اپنا عالم مانتے ہوں, مولانا مانتے ہوں, علامہ مانتے ہوں, ان سے بات کر کے اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ان کو کہیں کہ اس حوالے سے آپ اپنے مجلس کے اندر یا درس کے اندر عمومی طور پر بیان کریں تاکہ وہ ان تک ہوگا. جی جی, یہ بڑی اچھی بات آپ کریں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی میں نے خواتین کو دیکھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سگریٹ ایک مجھے بھی دیں اور آپ بھی, ہم دونوں پیئیں گے. اچھا وہاں وہ ایک دم کچھ اور ہو گئے, اور وہ تو انہوں نے کہا جو آپ میرے لیے پسند نہیں کرتے وہ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے اس طرح کی کمیونیکیشن, خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے. ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر وہ شرعی طور پہ سے, کیونکہ عند الاحناف میں موقف دے دوں, بالکل صحیح کہا میں نے. اچھا یہاں ہمارے یہاں نکاح کے وقت بھی اگر وہ طلاق کا حق لڑکی لے لے تو ایک اس کو اجازت ہوتی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ پڑھتے نہیں, علماء سے رابطہ نہیں کرتے. مسلم فیملی لاز بھی ہے نا جی ہمارے پاکستان کے, تو وہ 16 فقہ جعفریہ میں بھی وہ ہیں کہ اگر شرط رکھی گئی ہے مسلم فیملی لاز, آپ کا نکاح نامہ جو ہے وہ تو اس کے مطابق پھر جائز ہوگا کہ عورت کو بھی طلاق حاصل ہے. نہیں کہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناراض ہو جاتے ہیں تو نور بھائی آپ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ عند الاحناف میں ایک موقع پیش کر دوں کہ اگر ہمیں جب نکاح, اب ہم بات رشتے کے حوالے سے کر رہے ہیں نا, رشتے کے حوالے سے استخارہ کرنے تو وہ کسی عالم کے پاس یا کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن کیا بہتر ہے کہ رشتے کے حوالے سے بھی قرآن و سنت کے حوالے سے پوچھیں کہ رشتہ رکھنا کیسے ہے, ہمارا اور خود بھی رہنا ہے قرآن و سنت کے مطابق, یہ بھی ضروری ہے. جب کسی واقعی کسی شیخ یا کسی پیر کامل یا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ پوچھیں گے طریقہ کار کیا جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا. جو قرآن و سنت نے کہا نا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعض وبما انفقوا من اموالهم, پھر عورت کے حوالے سے کہا فالصالحات قانتات حافظات, مرد جو ہے وہ خرچ کرنے والا, عورت جو ہے وہ صالحہ ہے, قانتات ہے, ایماندار ہے, اتباع کرنے والی ہے اور دیانتدار ہے. اب یہ اگر وہ شروع سے مسئلہ سمجھ لے تو حق تفویض جو ہوتے ہیں طلاق میں, وہ عورت اپنے مرد کے پاس بھی رہے گا, مگر اس میں 1 طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاق جو ہے وہ پھر عورت کے پاس بھی آ جائے گی. اس طرح کی اصل میں عورتوں کو اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ جلد باز والا معاملہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ کسی بھی چھوٹی سی معاملات میں وہ 3 یا ایک ساتھ پھر ایک کر دے. اور فلموں ڈراموں نے بھی بڑا گڑبڑ کیا, لیکن اس میں خلا کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا, دونوں طرف سے کچھ بزرگوں کو بٹھایا جائے اور اس معاملے میں بات کی جائے, اور مجھے امید ہے کہ وہ سمجھایا جائے, ان کا علاج بھی کرایا جائے. نہیں ہوتا پھر خلا کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بس اللہ سمجھے بھی نہیں. آپ کا گھر آباد. کالر ہمارے ساتھ ہے جی ریاض صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. جی ریاض خان صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. یہ ذرا میں نے پوچھنا ہے کہ جی ایک عورت ہے, اس کے 2-3 بچے ہیں ہے نا, اور اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, اور بیوی جو ہے وہ روٹ کے چلی جاتی ہے یا وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے. تو شرعی طور پہ اس کے لیے جو طلاق یہ مانگتی ہے, اور یہ تو اس میں آیا اس شوہر کو گناہ ہوگا یا بیوی کو گناہ ہوگا؟ سیکنڈلی میری آپ کے چینل کے توسل سے آج میں ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں
ہوں کہ جو بزرگ مطلب 50-60 سال کے ہو جاتے ہیں, جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں جو 40 سال کی 45 سال کی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ جو بزرگ جو 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے, وہ اکیلی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے مسجد میں بھی ایک بزرگ سے کہا کہ جی آپ جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے کسی بیوہ سے شادی کر لیں یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی جو ایجڈ ہیں نکاح کر لیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑی ڈیٹیل دے دیں, صحیح اویئرنیس دے دیں تھوڑی سی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ایک میں سوال لے کے پھر میں آپ تک بھی آپ کے پاس آتی ہوں. وہ جنہوں نے پہلے بات کی تھی کہ جو خاتون کے 2 بچے ہیں اور ناراض ہو کے گئی میں کہ وہ ایگزیکٹ, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ علیحدہ تھے تو ان کو گناہ تو نہیں ہوگا. دیکھیے نشہ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, وہ اس بات پر شرعی طور پہ تو شراب نہیں پی رہے خدا نخواستہ وہ جو کہہ رہے ہیں. جی. تو اگر کوئی شرابی ہے یا نشئی ہے اور اس کی بیوی کو پورا حق حاصل ہے, اب جیسے وہ روٹ کے گئی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اسی پر ہی ان کو سمجھ جانا چاہیے. لیکن اگر مرد اس میں بھی اپنی انا کو یا اپنی خواہش کو اوپر رکھتا ہے, جی مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے. لوگ جو ڈرنک ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ مرض لاحق ہو جاتا ہے, they can't help it. اور پھر یہ ریہیب کی ضرورت ہوتی ہے, ریہیب کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے اگر وہ تیار ہو جائیں تو اس خاتون کو انہیں چانس دینا چاہیے. ایک جھٹکے میں 3 بچوں کے ساتھ گھر ختم نہیں کرنا چاہیے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے جیسے بھائی نے بھی کہا, یہ معاملات نہ ایک دن میں عادت لگتی ہے نہ ایک دن میں چھوٹتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا صبر کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے, اور بچوں کی خاطر بھی کہ بچے باپ سے محروم نہ ہوں, بھلے وہ شرابی ہے یا نشائی ہے, بچوں کا باپ تو ہے. تو دھیان کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیشہ دیکھتے ہیں انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے, مرد اس بات سے بہت گھبراتا ہے کہ اس کی بات کسی اور کے سامنے کی جائے, بھلے وہ فیملی والے ہی کیوں نہ ہوں. جی وہ ایگو کی بات آ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ دونوں کو ہی احتیاط کرنی چاہیے. تو بہتر یہ ہے ایسے میں کہ ان کے بڑوں کو بیٹھا کے یہ ایک شرمندہ کرنے کا بھی طریقہ ہے, اور تربیت کرنے کا بھی, کہ یہاں ان کو بیچ میں ڈالا جائے تاکہ وہ شرمندہ کریں, تاکہ وہ تربیت کریں, وہ سختی بھی کر سکتے ہیں, بجائے کہ وہ باہر بات کریں یا بجائے کہ وہ چھوڑ ہی دیں اور لوگوں کو بعد میں بھی تو پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے, جو سٹیپس دیے ہیں طلاق کے بھی, اس میں پہلا ہے ہی یہی کہ ادھر سے بھی حکمن من اہلہ و حکمن من اہلیہ, دونوں طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا بٹھاؤ. تو دونوں سائڈ سے کسی بڑے بزرگ کو, عقل مند کو, دوستوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, تو آپ ان کو بٹھائیں, کوشش کریں, کیونکہ یہ کوشش سے اگر درست ہو جائے تو طلاق بہرحال بری. اور پیاروں کو کون تکلیف کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ تو آپ ان کی مدد ہی کریں. تقی بھائی وہ جو دوسرا ان کا سوال تھا کہ اگر عمر زیادہ ہو سے, جی ہاں جی دونوں سوال کو ہم فقہ جعفری کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب قرار دی گئی ہے مردوں کے لیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے واجب قرار دی گئی ہے. مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نان و نفقہ کم از کم دینا ہی ہے, اس کے علاوہ باقی آپ جتنا اور دینا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہے. وہ اماؤنٹ ہمیں مقرر کر لینی پڑے گی, آج کل نان و نفقہ کا تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا کوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا. مجھے نا اب میرا شرعی تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرا پروڈکشن کا ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ یہاں پہ آگے ایک بریک. اب لیکن ہوگا اس میں یہ کہ میں ان دونوں کو کہیں جانے نہیں دوں گی, ان دونوں نے کسی اور چینل میں بھاگنا ہے, میں ان دونوں کے یہاں پہ بٹھاؤں گی. یہاں پہ اب بات ان کی امانت ہے, جو کال تھی تو یہ امانت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے کہیں میں. جتنا ریلیف ہم دیتے ہیں نا جی, رشتوں میں بھی اتنا ہی ریلیف دینا ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا بریک, تو پھر بچ جاتے ہیں آپ. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.